انٹرنیشنل نیوز کی جانب۔ ترکی کے مقبول سیاستدان اور استنبول کے میئر امام اولو کی سزا کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعرات کو ترکی کے ہزاروں شہریوں نے استنبول کے میئر امام اولو کو عدالت کی جانب سے 2 سال سے زائد قید اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں امام لولو کی حمایت میں لکھے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ دسمبر کو ترک 14 تھے۔ عدالت کی جانب سے ترک صدر اردگان کے مضبوط حریف امام اولو کو 2 سال اور 7 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ ان پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی بھی عائد کی گئی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے تارکین وطن کے حوالے سے موجود قانون میں تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے تارکین وطن کے حوالے سے اپنا پالیسی بیان جاری کر دیا، جس میں انہوں نے تارکین کے حوالے سے قانون تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو گیا، ہم مزید تارکین وطن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہیں برطانیہ سے واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی سرحد عبور کرنے والے افراد کے برطانیہ میں قیام کے سببات کے لیے حکومت ایک نیا قانون پاس کرے گی۔ روس نے کرسمس کے موقع پر یوکرین میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا، جبکہ قیدیوں کے تبادلے کے تحت امریکی شہری سمیت متعدد افراد کو رہا کیا جا رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات نہیں ہو رہے، تاہم یوکرین کے صدر ولادیمیر نے رواں ہفتے کہا تھا کہ روس کو کرسمس کے موقع فوجوں کو پیچھے ہٹانا چاہیے تاکہ جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھا جا سکے۔ دوسری جانب امریکہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ طویل عرصے تک چلے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں صحافیوں کو بتایا کہ اس وقت ہم جو کچھ یوکرین کی فضاؤں میں اور زمین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو جلد سے جلد سمیٹنا مشکل دکھائی دے رہا ہے اور یہ برسوں تک چل سکتا ہے۔